دوستو آج کل کے مڈل ایسٹ کے تناظر میں، آج کل کے حالات کے تناظر میں، ایران اسرائیل کانفلکٹ کے تناظر میں ایک چیز میں سوچ رہا تھا، اور وہ چیز فلسفیکل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی غور کریں گے نا کہ ریاستوں کی ایک پولیٹیکل فلسفی ہوتی ہے، ان ریاستوں کی لیڈرشپ کی یا حکمرانوں کی ایک پولیٹیکل فلسفی ہوتی ہے۔ وہ فلسفی شیپ کر رہی ہوتی ہے، انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے، اثر ڈال رہی ہوتی ہے اس ریاست کے اندرون معاملات پر، انٹرنل افیئرس پر، اور اسی ریاست کے بیرون معاملات پر، اس کی فارن پالیسی پر، اور وہی فلسفی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس ریاست کے دوسری ریاستوں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے ریلیشن ہوں گے۔ میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا، میں نے جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ دیکھی ہے، جس اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی ہے، ان ساری اسٹیٹس کو، جہاں تک ہسٹری کی بات ہے، تاریخ جہاں تک میں نے پڑھی ہے اور دیکھا ہے اور آبزرو کیا ہے، ان ساری اسٹیٹس کو میں نے جنگ کی حالت میں پایا ہے۔ وہ خود کو بھی نقصان دیتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے یا دیگر ممالک کے لیے بھی سردرد بنے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جنگ ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کلیکٹیو ڈیمیج بھی ہوتا ہے اور ملک اکنامکلی سفر کرتے ہیں۔ اب ایک بات بڑی واضح اور بیسک ہے، وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، آپ اس کو جنگ کی حالت میں پائیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسرائیل۔ اب اسرائیل جیسی جو واحد ریاست ہے، اس کا بنیاد ہی آئیڈیالوجی پر ہے۔ اب ایک زائنسٹ آئیڈیالوجی کہ اسرائیل جو ہے ایک ایسی پلیس ہے جو ہمارے پرکھوں، آبا و اجداد سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کو کیپچر کرنا، اس کو حاصل کرنا ہمارا حق ہے، عربس کا حق نہیں ہے۔ دوسرا کہ اسرائیل جو ہے وہ سینکچری ہے، ایک عبادت کی جگہ ہے ورلڈ وائڈ جیوز کے لیے، وہ یہاں آ کر جمع ہوں، اسی لیے اس ریاست کا ہونا اور اس کا ایکسپینڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ تیسرا، دا میموری آف ہولوکاسٹ، کہ دنیا نے ہمارے ساتھ ستم ڈھائے ہیں، یورپ نے ہمارے ساتھ ستم ڈھائے ہیں، اور اینٹی سیمیٹزم کی وجہ سے جو ہے ہمیں ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اور جو ہمیں ایگزسٹینشیلی تھریٹ کرے گا ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ آپ اسرائیل کو ہر وقت جنگ کی حالت میں پائیں گے۔ سملرلی کوئی یو ایس اے بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، سپر پاور ہے، اپنے ورلڈ آرڈر کو امپوز کرنا چاہتا ہے، لبرل ڈیموکریسی کے پیچھے ہے، چاہتا ہے کہ جیسا میرے اندر جو میں لبرل ڈیموکریسی کو پرسیو کرتا ہوں، دوسرے بھی ویسا ہی کریں، اور اپنی آئیڈیالوجی کو امپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ملک جس کا نام انڈیا ہے، وہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے بی جے پی، اور وہ اسٹانچ آئیڈیالوجیکل پارٹی جو بلیو کرتی ہے ہندوتا اور اکھنڈ بھارت پر، اور اس نے ایک نریٹو ایکسٹینڈ کیا جس کی وجہ سے وہ کانفلکٹ میں آئی پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی خیر سے ہوا نکل چکی ہے۔ تو دیکھیں، بی جے پی جب سے آئی ہے، جو ہارڈ لائنر، جو اسٹنچ آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے، تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کی کچھ خاص عزت افزائی دنیا میں نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے انڈیا گرو کر رہا تھا، منموہن سنگھ کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ انڈینز ور پینیٹریٹنگ این انٹرنیشنل سسٹم۔ آپ ایسے ہی آپ دیکھیں گے رشیا، کمیونسٹ آئیڈیالوجی، ہر وقت جنگ کی حالت میں۔ آپ ایسے ہی دیکھیں گے نارتھ کوریا۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا جرمنی، نازی جرمنی ہونے کی وجہ سے اس کو بڑی پھینٹی لگی دنیا کے مختلف ممالک میں، اور اس کے سٹیزنز نے بڑا سفر کیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اسٹیٹ کا کیا آئیڈیالوجیکل ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جب کسی اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی ہوگی نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اسٹیٹ کا ایک نریٹو ہے، اور اس نریٹو کو وہ اسٹیٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ نریٹو، وہ بلیف سسٹم کانفلکٹ میں آئے گا دوسری اسٹیٹس کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے جب کانفلکٹ میں آئے گا تو آپ کے ریلیشنز مینٹینڈ نہیں رہتے۔ تو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ خاص کر کوشش کرتی ہے، فوکس کرتی ہے ٹو ایکسپینڈ اور ایکسپورٹ آئیڈیالوجی، اور اس اسٹیٹ کا قطع نظر اس سے کہ اس اسٹیٹ کا فوکس ہونا چاہیے دا سروس ٹو دا پبلک۔ اگر ہم سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے گلاس سے دیکھیں تو اسٹیٹ کا تو مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی سٹیزنز ہوتے ہیں جو اپنے کچھ پاورز اسٹیٹ کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں
اس کے بدلے آپ ہمیں سروسز دیجیے گا، جیسے کہ ہمارے پاس بیسک رائٹس ہوں گے، رائٹس ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ ہوں گے، فیسلٹیز ہوں گے، رائٹ ٹو سیکورٹی ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی بھی ریاست کو کس چیز پر بیسڈ ہونا چاہیے؟ کیا ریاستیں اور ان کی لیڈرشپ کی پولیٹیکل فلسفی یہ ہونی چاہیے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو؟ ظاہر سی بات ہے، جب فلسفی ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی کہ ہماری ایک اسٹیٹ ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے اور اس کا واحد مقصد یہ ہے ٹو سرو دا سٹیزنس کو سرو کرنا۔ اب جب یہ فلسفی ہوگی، آپ دیکھیں کہ آپ کے پولیٹیکل ایکشنز کو، سوشل ایکشنز کو، اکنامک ایکشنز کو وہ فلسفی گائیڈ کرے گی، اور وہ آپ کے پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک ایکشنز ہوں گے فار دا پراسپرٹی آف یور سٹیزنس۔ آپ ظاہر سی بات ہے ٹریڈ کریں گے، ظاہر سی بات ہے ریلیشنز اچھے بنائیں گے اپنے نیبرز کے ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے آپ پراکسیز میں انٹروین نہیں کریں گے اور جنگ سے اور ایگریشن سے اوائڈ کریں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہونا اچھا ہے یا ویلفیئر اسٹیٹ ہونا اچھا ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ فلسفی صحیح سرو کرتی ہے ریاستوں کو، یا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ آف فلسفی؟ ناراض مت ہوئیے گا، ویسے ایز اے مسلم میرے سینٹیمنٹس ایران کے ساتھ ہیں۔ ایران از اے گریٹ کنٹری، آئی لائک ایرانین پیپل، ہر پاکستانی ان کو پسند کرتا ہے، اور پاکستان نے تو کافی حد تک ایران کی ہیلپ بھی کی ہے۔ کبھی راز آیا ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم سینکشنز اور بلیک آؤٹ ہونے کے دہانے تک ہم آ گئے تھے وین پاکستان واز بلیمڈ ٹو شیئر نیوکلیئر ٹیکنالوجی وتھ ایران، اور اس کے برعکس اس کے کہ جو ہے ایران کے بارڈرز سے ہمیشہ بلوچستان میں ٹیررزم ہوتی رہی ہے۔ تو پاکستانی پیپل آلویز اسٹینڈ بائی ایرانین پیپل، لیکن معذرت کے ساتھ ایران از آلسو این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ، کہ ایک سپریم کمانڈر ہوگا، ایک بڑا اسکالر ہوگا جو سپریم لیڈر ہوگا، اور ایک ایسی اسٹیٹ جو ویسٹرن امپیریلزم کو ناپسند کرتی ہے اور ورلڈ آرڈر کو چیلنج کرتی ہے۔ ایک ایسی ریاست جو دیکھے گی کہ جہاں مظلوموں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہاں کودے گی اور وہاں اس کو بچائے گی۔ یہ ویسے سننے میں تو بڑے گولڈن رولز ہیں، لیکن یہ ریاست اپنے آئیڈیالوجی اور بلیفز کو ایکسپینڈ اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ پریچ کرتی ہے، اور اس کے حساب سے اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز بنتے ہیں، اور اس کی آئیڈیالوجی آپ دیکھیں کہ ڈکٹیٹ کرتی ہے ایران کے پولیٹیکل افیئرس کو اور انٹرنیشنل افیئرس کو، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایران از ایٹ وار۔ لیکن میرا ایک مشورہ تھا کہ ایران کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، کہ جب آپ نے آئیڈیالوجی ایکسپورٹ کرنی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آئیڈیالوجی از اے گولڈن آئیڈیالوجی اور جس کی وجہ سے دنیا میں پراسپرٹی آئے گی، تو اس آئیڈیالوجی کو امپوز کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنی طاقت ہونا ضروری ہے۔ تو کسی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ گھاس کھائیں گے لیکن بم بنائیں گے۔ دیکھیں، نارتھ کوریا جیسی ریاست ہے اور اٹ از اے ویئرڈ ریاست، لیکن نہ اسرائیل نہ امریکہ ہمت کر رہا ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی۔ رشیا، اس کی ایک اپنی آئیڈیالوجی اور وہ ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے، نہ امریکہ ہمت کر رہا ہے نہ اسرائیل ہمت کر رہا ہے اس کو چیلنج کرنے کی۔ چائنا، اس کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، نہ امریکہ کو ہمت ہے کہ وہ پہل کرے، نہ اسرائیل کو کوئی ہمت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی دکھائے۔ دا ریزن از، اگر کوئی آئیڈیالوجی ہے، اول تو آئیڈیالوجی ہونی نہیں چاہیے، اور ریاست کا پہلی فلسفی یہ ہونی چاہیے سروس اینڈ ویلفیئر آف دا سٹیزنس۔ اور اگر ایسی اچھی آئیڈیالوجی ہے جس کو ایران پرسیو کرنا چاہتا ہے، تو اس آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو فوکس سٹیزنس کی خوشحالی اور فوکس آن ڈپلومیٹک چینلز، تب تک جب تک آپ کی پوزیشن دنیا میں بڑی طاقتور ہو جائے۔ ملتے ہیں کسی اور ٹاک پر۔